بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ، راولپنڈی میں درج 9 مئی کے تمام مقدمات میں ملزم نامزد، گرفتاری بھی ڈال دی گئی۔ مقدمات کے تفتیشی افسران اڈیالہ جیل پہنچ گئے، عدالت کو مقدمات میں بانی چیئرمین کے کردار سے متعلق رپورٹ دی جائے گی۔ £190 ملین کیس میں بھی بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ پر فرد جرم لگ گئی۔ احتساب عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ سے گواہ طلب کر لیے۔ توشخانہ ریفرنس میں نیب بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ملٹری سیکریٹری سمیت 20 گواہ پیش کرے گا، ایک وعدہ معاف گواہ بھی شامل۔ فہرست سماع کو موصول۔ پی ٹی آئی کو بلہ واپس ملے گا یا نہیں؟ پشاور ہائی کورٹ میں سماعت جاری، الیکشن کمیشن کی سماعت پرسوں تک ملتوی کرنے کی استدعا۔ پی ٹی آئی وکلاء کی مخالفت، علی ظفر بولے اگر پرسوں فیصلہ ہمارے حق میں نہ آیا تو اسے چیلنج کرنے کا وقت نہیں ہوگا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، کیا ایسے حالات میں دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات ہو سکتے ہیں؟ کچھ شکایات کنندہ تھے، الیکشن کمیشن میں ان کو نوٹس نہیں ہوا۔ بانی پی ٹی آئی این اے 122 سے الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ الیکشن ٹرائیبیونل نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پی ٹی آئی کے مزید کئی رہنماؤں کے کاغذات منظور۔ عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار، شاندانہ گلزار، شیل افضل مروت، ظفر علی شاہ کے کاغذات مسترد کرنے کے فیصلے کالعدم۔ حسنین مرزا اور حسام مرزا کی بھی ریٹرننگ افسر کے فیصلے کی اپیلیں منظور۔ این اے 223 اور پی ایس 70 سے کاغذات رس قرار۔ نواز شریف این اے 15 مانسیرا سے بھی الیکشن کے لیے اہل قرار، کاغذات کی منظوری کے خلاف اپیل مسترد۔ شہباز شریف کی بھی کراچی سے الیکشن لڑنے کی راہ ہموار، این اے 242 سے کاغذات منظوری کے خلاف دوسری درخواست بھی مسترد۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان این اے 242 پر ڈیڈ لاک برقرار۔ شہباز شریف میدان میں اتریں گے یا مصطفیٰ کمال؟ فیصلہ نہ ہو سکا۔ این اے 230، 229، 239 سے ایم کیو ایم دستبردار۔ صوبائی نشستوں پر بھی امیدوار کھڑے نہیں کرے گی میر پور خاص۔ نواب شاہ سکھر کی قومی اسمبلی کی نشستوں پر لیگی اور صوبائی پر ایم کیو ایم کے امیدوار میدان میں اتریں گے۔ نواز شریف اور اہل خانہ کے خلاف شریف ٹرسٹ کیس میں تحقیقات بند، نیب کے ایگزیکٹو بورڈ نے منظوری دے دی۔ آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر کے خلاف سیف سٹی، سی ڈی افسران کے خلاف پارک انکلیو اور وفاقی افسران کے خلاف من پسند افراد کو بھرتی کرنے کی انکوائری بھی بند۔ اقتدار کے لیے ملکی ساکھ کو داؤ پر لگانے والے عوام کے خیر خواہ نہیں۔ خوشحال مستحکم پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ سیاسی جماعتیں مل کر ملک کو دیوالیہ کرنے کی سازش ناکام بنائے۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کی صدر مائنورٹی ونگ پیٹر کرامت سے ملاقات میں گفتگو، کہا ریاست پر اعتماد کرتے ہوئے ملک کو پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی تعاون سے متعلق تیسرا اجلاس، دو طرفہ امور اور سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو، فریقین کا دفاعی پیداوار کے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کا اعادہ، باہمی تاریخی اور برادرانہ قریبی تعلقات کی اہمیت پر زور، دفاعی ٹیکنالوجی میں ترقی، مشترکہ مقاصد کے لیے دفاعی صنعتی تعاون کی ضرورت پر غور۔ لاپتہ افراد کو پیش کرنے کے لیے 744 پروڈکشن آرڈر جاری کیے، صرف 52 پر عمل ہوا۔ نظر ثانی کے لیے پولیس اور حساس اداروں نے 182 درخواستیں دی۔ تفصیلات اٹارنی جنرل آفس کو موصول۔ رپورٹ کے مطابق 2011 سے 2023 تک 4413 افراد گھروں کو واپس پہنچے، 994 حراستی مراکز اور 644 جیلوں میں قید ہیں۔ 261 افراد کی لاشیں ملی، 1477 کیسز کو جبری گمشدگی قرار نہ دیتے ہوئے خارج کیا۔ حکومت کا تمام ڈسکوز کو نجکاری لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ، صرف انتظامی امور 25 سال کے لیے نجی شعبے کو دیے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر گیپکو اور ہیسکو کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کی تجویز، بجلی تقسیم کار کمپنیاں صوبوں کو دینے کی تجویز واپس لینے کی سمری کابینہ کو ارسال۔ کراچی میں فائرنگ کے واقعات میں 2 افراد جاں بحق، صفورہ کے قریب ملزمان نے رکشہ ڈرائیور کی جان لے لی۔ لیاقت آباد انڈر پاس میں گاڑی پر فائرنگ، 1 شخص جاں بحق، مقتول شکیل نجی کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھا، گھر سے فیکٹری جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔
तंगवानी में मुसाफिर वैन पर डाकुओं की फायरिंग, ड्राइवर जख्मी, ट्रांसपोर्टर्स का जैकबाबाद कनकोट रोड पर एहतजाज। 3 रोज कबल कश्मीर से अगवा होने वाले 9 ट्रक ड्राइवर बाजियाब न हो सके, पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। एक्वाडोर में खतरनाक तरीन मुजरिम फीतो जेल से फरार, मुल्क भर में 2 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज, मुजरिम की तलाश जारी। कई जेल गैंगस्टर्स के कंट्रोल में, फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, इस्लामाबाद में कल से 2 रोजा ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट का होगा आगाज। 70 ममालिक के मंदुबीन शिरकत करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट समेत सेहत से मुतालिक तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। इवेंट को सियासत से पाक रखना होगा, निगरां वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का 21,000 से जायद हज कोटा सऊदी अरब को वापस करने का फैसला। स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत सिर्फ 4,000 दरखास्तें मौसूल हुई, कोटा 25,000 मुख्तस था। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज, धुंध और शदीद सर्दी में भी पोलियो टीमें घर घर वायरस से बचाव की वैक्सीन पिलाने में मसरूफ। लाहौर में सर्दी ने कड़ाके निकाल दिए, पारा 5 डिग्री तक गिर गया, सूरज भी गायब। बालाई इलाकों में बर्फबारी से पारा नुक्ता इंजमा से नीचे। स्कर्दू में दर्ज हरारत -9, कालाम में -6, गिलगित और गोपस में -5 रिकॉर्ड। हुंजा, चित्राल और अस्तोर में पारा -3 डिग्री हो गया। कोयटा और पेशावर का दर्ज हरारत -1 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब के दीगर शहरों और बालाई सिंध में शदीद धुंध। मोटरवेज और अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। धुंध के बाइस फ्लाइट शेड्यूल भी दरहम बरम, 15 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गईं। अमेरिका की कई रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान। ओक्लाहोमा, आयोवा और नेब्रास्का में निज़ाम जिंदगी मुतासर, कई अहम शाहराहें बंद। बुलंद व बाला इमारतें, सहरा, समंदर, मुहिम जोई। दुबई सयाहों की पहली पसंद, दुनिया के बेहतरीन सयाहती मकाम का एजाज अपने नाम कर लिया। इंडोनेशिया का जजीरा बाली दूसरे और लंदन तीसरे नंबर पर रहा। कीवीज के शिकार के लिए शाहीनों की तैयारियां शुरू। ऑकलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। कप्तान शाहीन अफरीदी ने खिलाड़ियों को लेक्चर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 12 जनवरी को होगा। और फन के सुल्तान का हर किरदार जानदार, पंजाबी फिल्मों के बेताज बादशाह सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। मौला जट जैसी लाजवाल फिल्में आज भी मद्दाहों को याद। मुस्तफ़ा कुरैशी के साथ जोड़ी बेहद मकबूल हुई।